ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 3 حروف الف، را اور لام کو کبھی پر یعنی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اللہ کے لام کو پر اور موٹا پڑھا جاتا ہے۔ جیسے سورۃ النصر میں ارشاد ہوا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور سورۃ الاخلاص میں ارشاد ہوا قل هو اللہ احد۔ یہاں پہ نصر اللہ اور هو اللہ موٹا پڑھا گیا ہے، اور اللہ کے لام سے قابل زیر ہو تو لام کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ جیسے سورۃ النصر آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوا یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہاں پہ دین اللہ، یہاں پر لام کو باریک پڑھا گیا ہے۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنے کے ہیں۔ مد کی 6 اقسام ہے: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض۔ مد کے 2 اسباب حمزہ اور سکون ہیں۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جاء، لیکن حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے بما انزل۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جانن۔ حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے عین۔ مد عارض میں حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہوتا ہے، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جاتا ہے، جیسے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہاں پر وقف کی وجہ سے عارضی سکون سے عظیموں کی بجائے عظیم پڑھا جائے گا۔ مد لین عارض میں حروف لین کے بعد عارضی سکون ہوتا ہے، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جاتا ہے، جیسے لِإِلَافِ قُرَيْشٍ۔ یہاں پر ہم عارضی سکون کی وجہ سے قریشین کی بجائے قریش پڑھیں گے۔ حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں کہ مدات کی مقدار پوری ہو۔ نیز اخفا اور ادغام کی صورت میں غنہ بھی کریں گے، جیسے الف لام میم۔ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ بنا ہوتا ہے، اس الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ زائد الف کو وقف یعنی رکنے کی صورت میں پڑھیں گے اور وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھیں گے، جیسے لکنہ۔ اظہار مطلق میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون یا را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف اس کلمے میں آ جائے تو ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ مثلا دنیا کلمے کے آخری حرف پر سانس توڑے بغیر تھوڑی دیر آواز روک کر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، جیسے وکیل من راق۔ قرآن کے بعض کلمات میں صاد کے اوپر سین لکھا جاتا ہے، مثلا یبسطو، یہاں پر صاد کی جگہ سین پڑھا جائے گا۔ قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی سے پڑھنا واجب ہے، جیسے اعجمی و عربی ہے۔